بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج 27ویں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ جرمنی کے جلسہ کے تیسرے روز کے پروگرام کامیابی کے ساتھ جو ہیں وہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت دوپہر کھانے کا وقفہ ہے۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں جلسہ کے مختلف مناظر بھی دیکھیں گے اور اسی طرح مختلف مہمانوں کے انٹرویوز کے علاوہ انشاءاللہ اس جلسہ کے اختتامی اجلاس کی کارروائی بھی آپ کو دکھائی جائے گی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ افسر جلسہ گاہ مکرم حیدر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب، جہاں تک جلسے کے پروگراموں کا تعلق ہے اب ہم اختتام کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جلسے کے مختلف پروگرام جو ہیں ان کا انعقاد کیسے ہوا ہے، تقاریر اور مہمانوں کی شمولیت سے متعلق ہمیں آپ کچھ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جلسہ کے ساتھ جماعت احمدیہ کا قدم اور ترقی کی طرف بڑھا ہے۔ سال ہر سال سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنی تقاریر کے معیار کو بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے، بالخصوص بیرون از جرمنی، پاکستان، ہندوستان اور انگلستان سے ہمارے مہمان مقررین آنے کی وجہ سے جلسے کی رونق میں اضافہ ہوا ہے۔ تقاریر کے لحاظ سے اس دفعہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت اعلیٰ اور عمدہ معیار جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے، اور اس لحاظ سے میں سامعین و حاضرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ اس معیار کو ہمیں کامیاب کرنے کی توفیق دے۔ امام صاحب، جلسہ گاہ کے اندر مختلف شعبہ جات جو ہیں وہ اپنے کام میں مصروف رہے ہیں، بالخصوص جو مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمان ہیں ان کے لیے ترجمانی کا بھی انتظام کیا گیا تھا، تو اس سلسلہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ انتظام جو بہت سارے کئی سو افراد کے لیے کیا گیا تھا یہ کس حد تک کامیاب رہا ہے؟ ترجمانی کا انتظام جو کئی سو افراد کے لیے ہے اور کئی زبانوں میں ہے، کم از کم 11 زبانوں میں تو ہمارا یہ انتظام تھا۔ تو جس وقت نماز جمعہ ہوئی ہے اور محترم امیر صاحب جماعت احمدیہ جرمنی اسٹیج پر اس ترجمے کو سن رہے تھے، تو میں نے اس لحاظ سے ان سے دریافت کیا کہ مجھے پتہ لگے کہیں کسی جگہ خامی رہی ہے تو ہم اس کا ازالہ کر سکیں، تو محترم امیر صاحب نے فرمایا کہ ایکسیلنٹ، گویا کہ ترجمانی کا جو نظام تھا اس نے پوری طرح کام کیا، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مہمان جو تھے وہ اس انتظام پر مطمئن تھے۔ مختلف زبانوں میں ترجمے جو ہیں وہ مہیا کیے گئے۔ آج کے پروگراموں میں ایک خاص بات، ایک بہت بڑی تبلیغی نشست کا انعقاد تھا جو اللہ فضل سے اب منعقد ہو چکی ہے، اور مہمان جو ہیں وہ ضیافت کے جو مارکیز ہیں وہاں پہ کھانے میں اور مصروف ہیں، تو امام صاحب اس میٹنگ کے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے؟ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ترجمانی کے متعلق میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ وہ اس طرح ہے کہ اس مرتبہ جلسہ گاہ کی انتظامیہ کو اس چیز میں خاص طور پر کامیابی حاصل ہوئی کہ سوائے ایک دو تقریروں کے باقی تمام تقریریں قبل از وقت لکھی ہوئی ہمیں مل گئی تھی، اور ہم نے ان کی کاپیاں کروا کر ترجمانوں کے لیے ان کے کیبنز میں رکھ دی تھی۔ اس طرح جب ترجمانوں کو بھی سہولت رہی تو اس لحاظ سے نہ صرف جو ٹرانسلیشن کا تکنیکی جو حصہ ہے اس نے اچھی طرح فنکشن کیا، بلکہ اس کی جو کوالٹی ہے اس میں بہتری آ گئی، کیونکہ تسلی کے ساتھ انہوں نے پہلے ان تقاریر کو دیکھ لیا تھا اور پھر باہر رواں ترجمے میں انہیں سہولت رہی۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے جو آج کی تبلیغی نشست کے متعلق ہے، سال ہر سال سے یہ ہمارا طریق ہے کہ اس تبلیغی نشست کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جو مین ہال ہے یا مردانہ جلسہ گاہ ہے
بعض سالوں میں تو وہاں پر اس روز یعنی بیفور نون جو ہے جب یہ نشست کو 11 بجے ہوتی رہی ہے تو کوئی پروگرام دوسرا نہیں ہوتا تاکہ اس کی تیاری کی جا سکے. اس دفعہ اس کا ٹائم کوئی 12:30 اور 1 بجے کے درمیان تھا. اس لحاظ سے ہم نے صبح کو بھی سیشن کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہال جو تھا وہ جرمن مہمانوں کے لیے تیار کر دیا گیا. نئی سیٹنگ ارینجمنٹ ہو گئی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک مختصر سے وقفے میں مکرم حب صاحب نے مہمانوں کے 45 سوالوں کے جوابات جو ہے وہ 45 منٹوں میں بڑی قابلیت کے ساتھ دیے ہیں اور تمام مہمان خوش نظر آتے تھے. سوالات تو اور بھی بہت سے تھے لیکن پھر اتنا زیادہ لمبا پروگرام نہیں رکھا جا سکتا تھا کیونکہ کھانے کا بھی پروگرام تھا. لیکن بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کو مکرم حب صاحب نے اپنی تقریر میں جو ان سوالات سے پہلے تھے کور کر لیا تھا. اور سوالات کے جوابات دینے میں اس طرح بھی ہمیں ایک لحاظ سے سہولت رہی کہ مہمانوں نے اپنے سوالات لکھ کر دے دیے تھے. تو اس لحاظ سے اگر کسی جگہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن اس ڈپلیکیشن کے علاوہ بھی اتنے سوالات تھے کہ ایک یعنی گھنٹے میں یا 45-50 منٹوں میں پھر بھی حب صاحب ان کو جواب دینے میں کامیاب ہو گئے. امام صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اب تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ یہاں پہ اس جلسہ کے اختتامی اجلاس جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے. تو اس سلسلہ میں کیا تیاری ہے؟ اس اختتامی اجلاس کا پروگرام جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضور تعالیٰ بن نصر العزیز کی کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے ایسا لمبا سفر اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر امیر صاحب جماعت احمدیہ جرمنی نے حضور سے درخواست کی کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ جو ہے یا مرکزی نمائندہ بھجوائیں. تو حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے محترم امیر صاحب کو یہی لکھا آپ ہی میرے نمائندہ ہوں گے. تو حضور اید تعالیٰ بن نصر العزیز کے نمائندہ کی صدارت میں اور آپ کے خطاب کے ساتھ ہی ہمارا جلسہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. پروگرام میں اور کوئی زیادہ آئٹمز نہیں ہیں تلاوت اور نظم کے علاوہ. ایک اختتامی سیشن سے اختتامی دعا سے پہلے خواہش یہ ہے کہ بچیوں نے ایک بہت اچھی نظم تیار کی ہے جس میں دعا کی تحریک کی گئی ہے. تو ہم جب اختتامی دعا کریں گے تو اس سے پہلے ہم اس نظم کو بھی سننا چاہتے ہیں تاکہ حاضرین کے دل میں حضرت امام اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے لیے اور زیادہ دعائیں کرنے کی تحریک پیدا ہو جائے. امام صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے خاصا وقت ہمیں یہاں پہ دیا ہے. جزاکم اللہ حسن الجزا. بہت بہت شکریہ. پیارے ناظرین ابھی ہمارے انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ابھی تھوڑی دیر میں صدر صاحب خدام الحمدیہ جو بحیثیت افسر خدمت خلق جلسہ سالانہ میں خدمات سارے انجام دے رہے ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں. جہاں تک اس جلسہ سالانہ مانہائم مئی مارکیٹ کی اس جلسہ گاہ کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے کہ ہمارے اکثر ناظرین جو ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے ہوئے بھی جہاں جلسے کے روحانی اور علمی پروگراموں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں وہاں وہ اس جلسے کے مقام کے اعتبار سے بھی ان جگہوں سے خوب جو ہے وہ واقف ہوں گے. ہمارے اس جگہ پہ جہاں پہ اس وقت پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے یہ مین سڑک ہے جو جلسہ گاہ کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. میرے اس وقت بائیں طرف ہمارا مین جلسہ گاہ ہے اور دائیں طرف درمیان میں جو یہ علاقہ ہے اس میں ہماری ملٹی نیشنل جلسہ گاہ اور اسی طرح مختلف جو ہمارے شعبہ جات ہیں ان کے دفاتر ہیں. اور اس وقت صدر صاحب خدام الحمدیہ بھی ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں. صدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر صاحب جہاں تک خدمت خلق کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا کام ہے یا بحیثیت افسر خدمت خلق جو شعبہ جات آپ کے پاس ہیں جس میں تیاری ہے پھر خدمت خلق کے تمام شعبہ جات ہیں وائنڈ اپ ہے
تو یہ کام بہت پہلے سے جلسے سے شروع ہو جاتا ہے اور جلسے کے بعد کئی دن تک جو ہے وہ جاری رہنا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جلسے کے دوران خدمت خلق کا جو شعبہ ہے اس نے کس طریقے سے کام کیا ہے, اور آج کی جو تبلیغی نشست تھی بالخصوص اس میں ایک بڑا کام ہوتا ہے, سارے جو انتظامات ہیں, تو کس حد تک اس میں کامیابی ہوئی ہے؟ جی, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ خدمت خلق کے پاس تیاری سے لے کر وائنڈ اپ تک بہت سارے شعبہ جات ہوتے ہیں. تو تیاری کا کام 10 دن پہلے شروع ہوتا ہے, جلسہ سالانہ کے انعقاد سے پہلے. تو 12 اگست کو یہ شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بر وقت سارے کام مکمل ہوئے. اور جلسہ سالانہ کے دوران جہاں تک تعلق ہے تو ٹریفک, پارکنگ کے پھر آگے مزید 2 شعبہ جات تھے, یہ خدمت خلق کے پاس تھے. اسی طرح حفاظت سے متعلق جتنا انتظام ہے وہ خدمت خلق کے پاس ہے. پانی پلانے کا انتظام وہ خدمت خلق کے پاس ہے. اور اسی طرح اطفال کے متعلق خیال رکھنے کے متعلق شعبہ اطفال, شعبہ امور طلباء, یہ سارے شعبہ خدمت خلق کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح بعض اگر کوئی ہنگامی امور ہیں یا جتنی اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہ شعبہ خدمت خلق کے تحت یا افرادی قوت مہیا کرنے کا وہ اس شعبے کے تحت کیا جاتا ہے. اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ سارا کام بر وقت اور اچھے طریقے سے چلا ہے. جہاں تک تبلیغی نشست کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس کی تیاری کرنے کا موقع ملا. اور ایک بہت ہی حسین منظر تھا اس وقت کہ جب تقریب ختم ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی اور اس کے بعد اگلی تقریب شروع ہونے میں بہت کم ٹائم ہمارے پاس رہ گیا تھا, لیکن تمام خدام نے جنوں کی طرح جو ہے کرسیاں لگانے کا, شیٹ بچھانے کا, تیاری کا, جو تبلیغ نشست کی تیاری کا کام تھا وہ 20 سے 25 منٹ کے اندر جو ہے اس کو لگ کے مکمل کیا ہے. تو یہ بہرحال اس کی کچھ تفصیل ہے. جلسے کے جو انتظامات ہیں اس میں جس طرح ٹیمز مختلف جگہ پہ کام کر رہی ہیں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب ریجنز الگ فضل سے اس جلسے کی خدمات میں خدمت خلق اور دیگر شعبہ جات کی حیثیت سے جو ہیں وہ مصروف ہیں ٹیمیں؟ ایسا ہی ہے, تمام کے تمام ریجن جو ہیں وہ کسی نہ کسی شعبے میں کسی نہ کسی حوالے سے خدمت سے وابستہ ہیں. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں, اس میں صرف وہ ریجن نہیں جو اس وقت جلسہ گاہ میں یا جلسے کے ارد گرد موجود ہیں, بلکہ اس میں ہمارا ایک ایسا ریجن بھی ہے جس کے پاس جلسے کے دوران ڈیوٹی تھی, لیکن جرمنی میں سیلاب کی موجودہ صورتحال کے مطابق اس ریجن کے خدام نے, ریجنل قائد صاحب نے اس بات کا خود سے اظہار کیا کہ پھر وہ وہاں پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اس بات کی قربانی کریں گے کہ وہ جلسے پر شمولیت کے لیے سارے نہیں آئیں گے. زاکسن برانڈنبرگ ریجن, بالکل. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ وہ بھی جلسے کے کام میں اسی طرح شامل ہیں, اور باقی تمام ریجنز. صاحب آپ نے سیلاب کا ذکر کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے خبروں میں اور اخبارات میں ضرور یہ سنا ہوگا کہ یورپ میں اور بالخصوص جیسے آسٹریا ہے یا پولینڈ ہے اور جرمنی کے مشرقی علاقوں میں تاریخ کا بہترین سیلاب جو ہے وہ آیا ہوا ہے. تو ہیومینٹی فرسٹ کی تنظیم کے زیر انتظام ہمارے خدام وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو کتنے افراد کو وہاں پہ جو ہے وہ سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہماری کتنی ٹیم موجود ہے, اور کیا کام ان کے سپرد ہے؟ ایسے کہ جلسے کے انعقاد سے ایک 1.5 ہفتہ پہلے تقریباً وہاں پر ہماری ٹیم نے جو ہے پہنچ کے ایک شہر ہولسٹاف میں پوزیشن سنبھالی, اور وہاں پر جو شہر کا میئر تھا اس سے بات چیت کے بعد اس چیز کا فیصلہ ہوا کہ وہاں پر جو انہوں نے کیمپ بنایا تھا جہاں پر دور دور کے علاقوں سے سیلاب زدگان آ کر عارضی طور پر رہائش اختیار کر رہے تھے, اس کے کھانے کا سارا انتظام جو ہے وہ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت, اور جہاں جو پھر خدام موجود تھے مجھے خدام لیمنے کے تعاون سے اس کا انتظام سنبھالیں گے. تو ڈیلی 450 سے 500 افراد کے کھانے کی تیاری, اس کی تقسیم, اور اسی طرح نہ صرف وہ افراد جو کیمپ میں, وہ مددگار جو اس کیمپ سے باہر سیلاب میں مختلف سیلاب علاقوں میں مدد کر رہے تھے عوام کی, ان کو بھی کھانا بہم پہنچانا وہ ہیومینٹی فرسٹ کے تعاون سے مجلس خدام لینے کی ذمہ داری تھی. اور بعد میں اعتماد کی یہ صورتحال تھی کہ اس امدادی کیمپ کا سارا انتظام جو ہے وہ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت جو مجلس خدام لینے کی ٹیم وہاں پہ گئی تھی اس کے حوالے کر دیا گیا تھا, اس کا سٹور, اس کے اخراجات, تمام چیزیں. اور اب ہمارا کام بڑھا ایک اور شہر میں اسی طرح ہمیں جو ہے وہاں پر پیشکش ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی تمام خدام خدمت کے لیے تیار ہیں.
اور وہاں پر ہمیں ڈیلی 1000 لوگوں کے روزانہ کھانا تیار کرنے، ان کو پہنچانے، ان کے خیال رکھنے اور اسی طرح کیمپ کا انتظام سنبھالنے کی جو ہے وہ مدد کے لیے کہا گیا ہے۔ صدر صاحب جزاکم اللہ، آپ نے جو امدادی خدمات اس وقت ہمارے خدام اور افراد جماعت سر انجام دے رہے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، اس سے متعلق ہمیں مفید معلومات پہنچائی ہیں۔ میرا جلسے کے حوالے سے آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس وائنڈ اپ کا شعبہ بھی ہے اور آج مختلف پروگراموں کے شعبہ جات کی جو ریکارڈنگ ہے کاموں کے دوران، اس میں ایک دلچسپ بات جو مجھے سننے میں ملی وہ یہ تھی کہ ایک شعبے میں جب ہماری ایم ٹی اے کی ٹیم گئی اور ان سے یہ پوچھا کہ ناظم صاحب آپ کے کہاں ہیں، تو بڑا دلچسپ جواب ٹیم نے دیا تھا کہ اس وقت وہ وائنڈ اپ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سے، کیونکہ بعض شعبہ جات ایسے ہیں جو مختلف جگہوں کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں اور جلسے کے بعض جو مخصوص پروگرام ہیں اس کے بعد وہ آفیسز یا ٹینٹ استعمال نہیں ہوتے، اور تقریباً آج آخری روز آدھے دن کی کارروائی کے بعد سے وائنڈ اپ یہ شروع ہوا ہے۔ تو یہ سارا کام آپ نے کیسے آرگنائز کیا ہے اور کتنے دنوں میں یہ جگہ آپ نے جو ہے وہ بحیثیت افسر خدمت خلق اور جو شعبہ وائنڈ اپ کا آپ کے پاس ہے آپ کی ٹیم نے بالکل دوبارہ صاف کر کے جو ہے وہ واپس کرنی ہے یہاں کی انتظامیہ کو؟ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس امر کو اچھے طریقے سے پلان کرنے کی۔ وائنڈ اپ کا جہاں تک انتظام کا تعلق ہے، اس کے لیے ہم نے شروع سے جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں انتظامیہ کمیٹی کی جلسے کی، اس میں یہ کنسیپٹ جو ہے وہ سامنے رکھا تھا کہ وائنڈ اپ کے شعبے کا کام وائنڈ اپ کرنا نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے، لیکن یہ ایسا ہی ہے۔ وائنڈ اپ کے شعبے کا کام وائنڈ اپ کرنا نہیں، وائنڈ اپ کا انتظام کرنا ہے۔ وائنڈ اپ بہرحال تمام ناظمین نے کرنا ہے اور اس کے لیے مدد فراہم کرنا جو ہے وہ شعبہ وائنڈ اپ کا کام ہے، افرادی قوت فراہم کرنا وہ شعبہ وائنڈ اپ کا کام ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس کے لیے پلاننگ ہے شعبہ وقار عمل کے تحت، مین پاور روزانہ جو ہے وہ مختلف ریجنز میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے، اور وہ ہمیں امید ہے کہ ریجنل عمراء اور ریجنل قائدین کے تعاون سے ملے گی اور اس کے ذریعے سے ہم وہ کام سر انجام دیں گے۔ لیکن جلسہ گاہ کے اندر بے تحاشا کام، اگر ہم صرف یہ پلان کر لیں کہ وقار عمل پر دوست آئیں لیکن ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہم نے ان سے کس وقت کون سا کام لینا ہے، تو پھر بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ تو اس چیز کو اچھے طریقے سے سنجام دینے کے لیے اس طرح کی پلاننگ تیار کی گئی کہ جلسہ گاہ میں مختلف جگہیں مقرر کی گئیں کہ وہاں پر مختلف سامان، بینچیں، ٹیبلیں، کرسیاں، قالین اور جو چھوٹا چھوٹا سامان جلسہ گاہ میں متفرق پھیلا ہوا ہے سارا، اس کو جمع کر کے ایک جگہ پر اچھے طریقے سے ترتیب سے لگایا جائے اور ایک کام کو دوبارہ سہ بارہ جو ہے وہ ہمیں نہ کرنا پڑے۔ تو اس لحاظ سے بہرحال میں سمجھتا ہوں، اور تمام انتظامیہ کمیٹی ناظمین کا اس لحاظ سے تعاون رہا ہے۔ ان سے ناظم صاحب وائنڈ اپ نے باقاعدہ جا کے میٹنگ کی، ان کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے، کس طریقے سے کہاں پر کون سا سامان جمع کروانا ہے، اور اگر اس میں ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی پھر ہم نے اس چیز کو نوٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ مدد ان کو ملے۔ سر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پاس یہاں تشریف لائیں اور اپنے شعبہ جات سے متعلق اور دیگر جو کام ہیں ان شعبہ جات کے ان سے متعلق آپ نے تفصیلات ہمیں بتائی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ساتھ نائب افسر جلسہ سالانہ مبشر احمد طاہر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس جلسے کی ایک بڑی خاص بات جو مبشر صاحب دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سبھی ٹیمیں اتنی اچھی آرگنائزڈ ہیں کہ دن رات کام بھی کر رہی ہیں اور اس کے باوجود سب ایسے بالکل تازہ دم نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کے شعبوں کی کیا صورتحال ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے آپ کے پاس کون سے شعبہ جات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس بطور نائب افسر جلسہ سالانہ 4 شعبہ جات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا اپنا شعبہ جو ہے ایم ٹی اے وہ ہے، اس کے علاوہ شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ اور وی آئی پی کا شعبہ ہے میرے پاس۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کا جی تو اللہ تعالیٰ کا فضل، جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ تمام کام جو ہیں بڑے خاموشی کے ساتھ اور اپنے پوری ایک اچھے انداز میں چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دفعہ جو ہے مکرم افسر صاحب جلسہ سالانہ نے بہت ایک
इंतहाई अच्छा इकदाम किया है जो पहले नहीं था बहरहाल किसी वजह से, तो इस दफ़ा से वो बिल्कुल नया शुरू किया है, जो कि ड्यूटी ऑफिसर जो हैं वो एक निज़ाम कायम किया है कि 8-9 घंटे एक अफसर जो है वो ड्यूटी पे होते हैं, तमाम मामलात जो हैं वो उनकी अफसर साहब की ज़ेर निगरानी काम करते हैं, और जितने भी मामलात हैं अब वो बजाय एक फ़र्द के इस वक्त तकरीबन 4-5 हाथों में बटे हुए हैं बतौर नायब अफसरान, और उसके बाद एक जो है अफसर ड्यूटी के तौर पे जो इस वक्त अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे अमूर हैं कि अल्लाह ताला के फज़ल से बहुत काम में जो सहूलत हो गई है, काम आसान हो गया है, और यही वजह है कि आपको हर तरफ जो है किसी किस्म की कोई स्ट्रेस नज़र नहीं आ रही। तमाम मामलात जो हैं और काम जो है बहुत पुरसकून अंदाज में चल रहे हैं। शोबा रिहाइश के मुतालिक मुख्तसर आप हमें बताएंगे कि कितने खैमाजात लगाए गए हैं और कितने मेहमानों ने खैमाजात में या मेन जो जलसा गया है उसमें यहाँ पे क़याम किया? जी, जहाँ तक शोबा रिहाइश का ताल्लुक है, वहाँ पे इन साल जो है वो 562 की रिपोर्ट जो मुझे मिली है कि 562 जो हैं वो प्राइवेट टेंट लगाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 1500 अफराद के करीब जो हैं जिन्होंने रहाइश की है। तो जहाँ तक अंदर की रहाइश का ताल्लुक है, वो तकरीबन 1000 के करीब लगभग जो है वो ऐसे अफराद हैं जो कि जिन्होंने अंदर बड़े हाल में जो है रहाइश इख्तियार की है, और इसी तरह बाज़ ऐसे भी अफराद हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट होटल्स में रिजर्वेशन करवाई थी, वो तकरीबन 150 के करीब जो हैं अफराद होटल में ठहरे हैं। हमारे यहाँ से 3 हमने वैगनें किराए पे ली थी जो उनको लाने ले जाने के लिए हमने इस्तेमाल किया, उन्हें पूरी फुल सर्विस दी है, और अल्लाह के फजल से किसी को भी कोई किसी किस्म का जो है कोई शिकवा नहीं हुआ, और बड़े खुश रहे हैं सारे। 2 रातें उन्होंने गुजारी हैं, कल की जुमे की और आज की जो है, और बग़ैर किसी मुश्किल के, बग़ैर किसी परेशानी के जो है वो शोबा रिहाइश जो है वो अपना काम करता रहा है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जर्मनी के 27वें जलसा सालाना का आज आखिरी रोज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ खुदा के फज़ल से काफ़ी तादाद में अहबाब आखिरी सेशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस जलसे की इस मरतबा ख़ास खूबी ये भी रही है कि मौसम भी बहुत ही उम्दा रहा है, और इस तरह हमारे जो शामिल होने वाले अहबाब हैं वो न सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी महसूस हो रहे हैं कि अच्छा मौसम है और इस मौसम से को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस पूरे जलसे की जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आपके सामने पेश करते रहेंगे। इस वक्त मोहतरम मौलाना अताउल मजीद राशिद साहब इमाम मस्जिद लंदन हमारे साथ खड़े हैं। उनसे हम कुछ गुफ्तगू करते हैं कि इस जलसे को उन्होंने 3 दिन में कैसा देखा, और मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स यहाँ हुए हैं उनके बारे में उन्होंने क्या मुशाहिदा किया और उनकी क्या तज्ज़िया है। मसलन ये जो जलसा पहले तो आम तौर पर ये 3 दिन के जो हमारे तकरीरों को प्रोग्राम हुए हैं और 3 दिन जिस तरह आपने यहाँ गुजारे हैं, उसके बारे में आपका क्या तबसरा है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जलसा अल्लाह के फल से बहुत ही कामयाब जा रहा है। जैसा आपने भी जिक्र किया, अभी इख्तितामी इजलास होने वाला है। अब तक मौसम भी अच्छा रहा, हाज़री भी अच्छी रही, तकरीरें बहुत ईमान अफरोज़ रहीं, और ख़ास बात जिससे मैं मुतसर हुआ हूँ वो ये है कि अहबाब ने बड़े शौक़ के साथ बैठकर बड़ी तवज्जो के साथ तकरीरों को सुना है। आमतौर पे बाज़ औक़ात ये शिकायत हो जाती है कई जगहों पे कि लोग उतनी तवज्जो से नहीं सुनते या मसरूफियात आ जाती हैं, लेकिन इस जलसे में ख़ास तौर पे मैंने ये नोट किया है कि दोस्तों ने बहुत ही तवज्जो के साथ इस जलसे की कार्रवाई को सुना है। और पहले सेशन से सुबह से ही तादाद पहले जुमे के वाले दिन से पहले सेशन से हाज़री गैर मामूली तौर पे बहुत अच्छी रही, और सुनने वालों की तवज्जो बड़ी अच्छी रही। अल्लाह ताला के फल से तकारीर बहुत इल्मी थी, बहुत अच्छे माहौल में सारी बातें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, इस लिहाज से जलसा बेहतरी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कदम है। और हाज़री के लिहाज से भी एक और पहलू है। पहले दिन जुमे के दिन हाज़री अमीर साहब ने ऐलान किया था कि 18,000 हाज़री है, और अभी थोड़ी देर पहले जो इतला मिली है वो 22,000 तक पहुँच गई है। फल से हाज़री बढ़ रही है और मुमकिन है आखिरी इजलास में इससे भी ज़्यादा हाज़री हो जाए। आज ख़ास तौर पे जिस बात से मैं मुतसर हुआ हूँ वो हमारे जर्मन मेहमानों का इजलास है। जर्मन बोलने वाले थोड़ी देर पहले यहाँ इख्तिताम थोड़ी देर पहले आज, बावजूद इसके कि मुझे जर्मन ज़ुबान नहीं आती, लेकिन मैं इस शौक़ में वहाँ पे गया कि मैं इस सारे इजलास की कार्रवाई को देखूँ,
اور اللہ کے فضل سے مجھے انگریزی اس کا ترجمہ سننے کا، عربی ترجمہ سننے کا موقع مل گیا، اچھا، تو میں اللہ کے فضل سے سارا یہ اجلاس سنتا رہا. بہت اچھے ان کے سوالات ہوئے ماشاءاللہ، بڑے اچھے ان کے جوابات دیے گئے. ذات اللہ حبیب صاحب نے دیے، امیر صاحب بھی موجود تھے. تو بہت ہی اچھا یہ اجلاس ہوا، اور اس میں نہ صرف جرمن مہمان تھے بلکہ مختلف اور قومیتوں کے مہمان بھی تھے. تو حاضری کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن سینکڑوں کی تعداد تھی. اور اللہ کے فضل سے حال کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. باقی اپنے دوست تھے جو اس کارروائی کو سن رہے تھے. جی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ یہاں ہمارا ملٹی نیشنل جلسہ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی دینے کا موقع ملا آپ کو؟ جی یہ بھی ایک میرے لیے نیا تجربہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بلغاریہ کے جو مہمان آئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی مسلمان ہیں، ان کے ایک چھوٹے سے اجتماع سے مجھے خطاب کرنے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس چھوٹی سی مجلس سے بے انتہا متاثر ہوا. یعنی اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو کبھی خود جا کر نہیں ملے، اور جب حضور یہاں تشریف لائے اس وقت وہ عالم احمدی نہیں تھے، اس لیے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. صرف MTA کے ذریعے ان کا حضور کے ساتھ ایک غائبانہ تعارف ہے. اور جس وقت وہ حضور کا ذکر کر رہے تھے، میں رشک کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور کے بارے میں اتنی ان کی دعائیں، اتنے ان کے نیک جذبات اور اتنی گہری محبت ان کے دل میں پائی جاتی تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے کہ کسی دور رہنے والے شخص کو انہوں نے خود دیکھا تک نہیں، صرف MTA پہ دیکھا اور حضور کی باتیں سنی. یا وہ کہتے تھے اور بڑی خوشی سے کہہ رہے تھے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم حضور کو لکھ دیتے ہیں، ہمیں اس کا جواب آ جاتا ہے. اور ایسی دل میں تسلی اور ایسا اطمینان اور ایسا تعلق کہ ہمیں وہ شخص جانتا ہے اور اس کے ساتھ اتنی محبت ان کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے. خلافت احمدیت کی برکت ہے. بہت ہی میں متاثر ہوا. حضرت مسیح السلام کے وہ الفاظ پورے ہوتے نظر آتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا قومیں اس میں شامل ہوں گی. بالکل قومیں سے برکت پائیں گی، اور ان کو ہم اپنے کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کی محبت جو سلسلہ کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں. دنیاوی تعلقات میں مثال دیکھی جائے تو لوگ پیسے کا زور ہوتا ہے، باقی اور رسم و رسوخ ہے اور باتیں ہیں، لیکن اس میں صرف ایک اللہ کی محبت ہے جس کی خاطر یہ تعلق پیدا ہوتا ہے. اور جو کیفیت میں نے ان کی دیکھی ہے واقعی بہت ہی ایمان افروز تھی. اس سے اجلاس میں مرد آبا بھی موجود تھے، خواتین بھی تھیں، چھوٹی عمر کے بھی تھے. تو چھوٹی سی ایک مجلس تھی لیکن ایمانیت، ایمان افروز کیفیت کے لحاظ سے بہت ہی یادگار مجلس تھی اور میں بہت ہی خوش ہوا. انہوں نے جی اس کا کچھ اور زبان میں بھی ترجمہ ہو رہا تھا یا بلغاری؟ مجلس اس طرح کی نہیں تھی لیکن گفتگو تھی. میں تو چونکہ ان کی زبان نہیں جانتا تھا، میں اردو میں بات کر رہا تھا، تو ہمارے ساتھ وہاں کے مبلغ آئے ہوئے تھے، وہ ترجمہ کر رہے تھے، وہ پھر بات کرتے تھے، پھر مجھے وہ ترجمے بتاتے تھے. تو جس محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے احمدی ہونے کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم اللہ کے فضل سے اپنے ملک میں اسلام کے پیغام کو، جو احمدیت کا صحیح پیغام ہے، اس کو پھیلائیں گے ایک جذبے کے ساتھ، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، یقین کے ساتھ. اور جس وقت میں نے کہا کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو سمجھیں کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینے سے مکے لوگ تشریف لائے تھے اور ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا، پھر واپس جا کے انہوں نے تبلیغ کی، تو آپ اپنے آپ کو اسلام اور احمدیت کا سفیر سمجھیں، اپنے ملک میں جا کر اسی طرح تبلیغ کریں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ اب تھوڑے آئے ہیں تو اگلے سالوں میں اس سے بھی زیادہ آئیں. تو بیک وقت ان کی زبانوں سے نکلا انشاءاللہ ایسا ہی ہم کریں گے. تو بہت ہی ایمان افروز مجلس ماشاءاللہ. یہ ایمان افروز واقعات جو اس وقت تھوڑے وقت کے میں ہم اس انٹرویو میں آپ دوستوں سے پیش کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی خواہش رکھتے ہوں گے کہ کس طرح ہم بھی اس جلسے میں شامل ہوتے اور یہاں کی جو ایمان افروز ماحول ہے اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے. اور اس کے علاوہ اختتام کو جو جلسہ پہنچ رہا ہے، جی کیا محسوس ہو رہا ہے اس وقت آپ کو؟ میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. ایک بات میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس جلسے میں میں نے خاص طور پہ یہ محسوس کیا کہ بڑا بھرپور جلسہ ہے. مختلف اس وقت کیفیات ہیں. یہ جو درمیانی وقفہ ہے، میرے سامنے ہیومینٹی فرسٹ کا سٹال ہے، وہ یہاں جرمنی کے ایک علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں پہ ہمارے خدام جماعت کے دوست خدمت کر رہے ہیں. اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، تلقین ہو رہی ہے اور لوگ اپنا وقت بھی اس کے لیے قربان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. بک سٹال لگا ہوا ہے، یہ ملٹی نیشنل جلسہ ہو رہا ہے، کھانے کا سٹال ہے، بازار لگا ہوا ہے، کتابوں کی دکان پہ گئے ہوئے ہیں انصار، خدام، لجنہ کے اپنے اپنے انتظام. ایک ہی وقت میں بے شمار پروگرام جاری ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے کام میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وقت ایسا ہے جس میں لوگ آپ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، بالکل ایسے اجنبی دوست، محبت اور پیار کے ساتھ ملنا ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ بھی جلسے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. تو یہ درمیانی وقت بھی اپنی ذات میں ایک بہت ہے. اور اب ہر ایک کی زبان پہ، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آیا ہوں تو یہ ذکر ہو رہا ہے
कि आया जलसा आया और गुजरने वाला है, आया और गुजरने वाला है। कहते हैं कि बस अभी थोड़ी देर में इख्तितामी इजलास होगा, उदासी वाली कैफियत है कि वही जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि जब दोस्त आते हैं तो दिल को राहत पहुँचती है, और जब रुखसत होने का वक्त आता है तो फिर उसका गम होता है। तो वही कैफियत अब लोगों की है कि बस अब इख्तितामी इजलास होने लगा है और उसके बाद हम अपने अपने घरों को जाएंगे। तो ये जाना वापसी घरों को है, लेकिन इस बात का उनके दिल पे एक असर है कि इतना 3 दिन का बरकत रूहानियत का माहौल या अब अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। ये तमाम दोस्तों के साथ साथ हमारे दिल की भी ये कैफियत है। इस वक्त आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और दिल चाहता है कि ये वक्त यहीं ठहर जाए और ये माहौल कायम रहे और ये सारी रौनकें हम देखते रहें, लेकिन ना वक्त ने ठहरना है ना ये इस तरह रहना है, तो वक्त ने गुजरते चले जाना है। तो अल्लाह ताला करे कि आइंदा हमारे जलसे जो हैं वो इससे भरपूर रंग लेकर आएँ, तरक्यात मज़ीद तरक्यात जमात की हम मुशाहदा करने वाले हों और पहले से ज़्यादा हमारे इन जलसों की हाज़िरी हो। इससे पहले इंग्लिस्तान का जलसा हमने देखा, उसको छोड़ते हुए भी दिल को एक बड़ा दुख सा महसूस हो रहा था। तो अब ये जलसा है। मुझे याद आती है बात हुज़ूर अल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ की कि इस ज़माने में अल्लाह ताला ने अहमदियत को इतनी तरक्यात अता की हैं कि हमारे कामों में एक बर्क रफ्तारी पैदा हो गई है। जैसे पहले आम तौर पे लोग कहते हैं जी एक जुमा हुआ, उसके बाद कुछ दिन गुजरेंगे तो फिर जुमा आएगा। अब इतनी कैफियत है कि एक जुमा आता है तो लगता है जैसे अगले दिन फिर जुमा आ गया। हफ्ते का वक्फा इतना छोटा हो गया। अब इसी तरह रमज़ान है, रमज़ान के बाद अगर रमज़ान आ जाता है, यही कैफियत जलसे की है। एक जलसे के बाद जलसा एक ख़त्म हुआ और अगले का इंतजार शुरू हो जाता है। तो एक आप जलसों का जिक्र कर रहे थे कि इंग्लिस्तान का, यहाँ का, तो हर जलसा ही अपनी ज़ात में अगले जलसे की तमहीद बन जाती है। ये जलसा जो ही ख़त्म होगा लोग देखेंगे कि सन 2003 में कब जलसा हुआ। ये कैफियत तसलसल है, मिलती चली जाती है। बड़ा गैर मामूली एक रूहानी इज्तिमा है। मैं तो हैरान होता हूँ कि जो हमारे गैर जमात दोस्त हैं उनको अल्लाह ताला ने वो बसीरत ही अता नहीं की, वो आँखें ही अता नहीं की, वो दिल ही नहीं अता की है, उनको बिल्कुल इस चीज़ का ज़ौक़ ही नहीं, इससे कुलियतन महरूम है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने जलसा सालाना की सूरत में जमात अहमदिया को अता की है। जिस तरह कहते हैं कि मशीनरी है या पुर्जे हैं, जंग लग जाता है, जलसा सालाना उनके जंगों को धोख देता है। उनके दिलों में एक नई रूहानियत की कैफियत पैदा होती है, ईमान मजबूत होता है, इल्म बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, तारुफ बढ़ता है। बेशुमार नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने इस जलसे को रखी हैं। वाकई मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये जलसा कोई दुनिया के मामूली जलसों की तरह नहीं, ये अल्लाह ताला ने इसकी बुनियाद रखी है। बेशुमार इसमें हिकमतें हैं, बेशुमार बरक़ात हैं। तो अल्लाह ताला हमारे लिए ये बरक़ात का सिलसिला जलसा सालाना की सूरत में हमेशा जारी सारी रखे। तो नाज़रीन, इन खूबसूरत बातों के साथ, इस लज्जत भरी रौनक के साथ हम आपसे अलविदा होते हैं। और ये लज्जतें, ये राहतें असल में तो दिल की बातें हैं, ये तो सारा साल भी कायम रह सकती हैं। तो खुदा करे कि अल्लाह ताला हमारे इस जलसा को हम सब के लिए बाबरकत करे और जो देखने वाले हैं वो देख कर इससे सुरूर हासिल करें और तकारीर जो हम MTA के ज़रिए पेश करेंगे उनको सुनकर एक जो ईमानी तरक्की है उसको उसमें इजाफ़ा हो उनके। तो हम इन गुज़ारिशात के साथ अब इजाज़त चाहते हैं। मौलाना साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।